تو دوستو موجودہ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ سیکنڈ کا اربواں حصہ تھا. میں بہت صحیح لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ ایک لکھنے کے بعد 18 صفر چاہیے ہیں. اس ہندسے پر سیکنڈ کو تقسیم کیا جائے گا. سیکنڈ کا اربواں حصہ تھا. قوت کشش ڈھیلی پڑی ہے، گریویٹیشنل پاور ڈھیلی پڑی ہے اور کائنات بن گئی ہے. پھر سائنس کہتی ہے کہ اگر قوت کشش سیکنڈ کے اربویں حصے سے کم ڈھیلی ہوتی تو کائنات کا مادہ چپک کر رہ جاتا، اور اگر قوت کشش سیکنڈ کے اربویں حصے سے زیادہ ہوتی تو کائنات کا مادہ فضا میں گم ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے اپنی مٹھی کو سیکنڈ کے اربویں حصے کے لیے ڈھیلا کیا اور کائنات بننا شروع. سب سے پہلے پارٹیکل، اینٹی پارٹیکل، ذرات، مخالف ذرات سامنے آئے. دھماکے کے 14 سیکنڈ کے بعد ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز کا دھواں، جسے قرآن سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 میں وہی دخان دخان کہتا ہے، وہ سامنے آیا. اس کے بعد کائنات بننے کے مختلف مراحل ہیں. اس میں کہکشائیں بنی ہیں، اس میں نظام شمسی بنے ہیں، اس میں ہماری زمین بنی ہے. پھر زمین پر واٹر بینک ہوا ہے، پانی کا دھماکہ ہوا ہے. اسی لیے ہماری زمین کا 72% حصہ پانی ہے. اللہ رب العالمین جو قرآن میں بار بار یہ کہتے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے طوعاً اور کرہن، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ولنگ ان ولنگ، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے. آگے بڑھتے ہوئے دوستو ایک بات کہتا چلوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ مجبورانہ سجدہ ہے، وہ تسخیرانہ سجدہ ہے. انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کا سجدہ آزادانہ ہوتا ہے. یعنی انسان چاہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے سر اٹھا کر جینا شروع کر دے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب، سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. اسی لیے فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، جس قدر ہو سکے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اس سجدے کی حالت میں مانگو.